اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ کل ہم نے سبق یہ پڑھا تھا کہ کفار عرب جو تھے، یعنی عرب کے جو کافر تھے، ان کے اندر کچھ گندی رسمیں آ گئی تھیں، اور ان رسموں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ دین سمجھا ہوا تھا۔ یعنی تھیں تو ان کے اندر رسمیں، جیسے مثال کے طور پر وہ کھیتی باڑی کا حصہ بھی نکالتے، اللہ کے لیے بھی نکالتے اور بتوں کے لیے بھی نکالتے۔ تو بتوں کے لیے نکال کے اور اللہ کے لیے نکال کے وہ سمجھتے اس سے ہمیں ثواب مل رہا ہے، یا آخرت میں جا کے ہمیں اس کا کوئی انعام ملے گا۔ دوسرا، انہوں نے جو زیادتی کی اپنے ساتھ، دین کو چھوڑ کر جو اپنی رسم بنائی، وہ یہ تھا کہ اپنی اولاد کو قتل کر کے وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بھی ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ باتیں چل رہی ہے۔ اس آیت کے اندر بھی ان کی یہی ایک خامی بیان کی گئی ہے۔ فرمایا وقالوا هذه انعام وحرث حجر، فرمایا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کھیتی باڑی ہے، اس سے جو ہم حصہ بتوں کے لیے اور اللہ کے لیے نکالتے ہیں، اور انعام، اور یہ جو جانور جس کا ہم حصہ نکالتے ہیں، حجر، یہ سب کے لیے منع ہے۔ کوئی شخص نہ تو کھیتی میں سے، اس میں سے یہ جو بتوں کے نام پہ حصہ چھوڑا کوئی لے سکتا ہے، نہ ہی جانوروں میں سے کوئی حصہ لے سکتا ہے۔ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، صرف اور صرف وہی شخص اس حصے میں سے کھا بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، جس کے لیے ہم چاہیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ پہلے انہوں نے اللہ کے لیے اور بتوں کے لیے حصہ نکالا، حصہ نکالنے کے بعد پھر انہوں نے جناب دوسری بات یہ فرمان جاری کیا کہ یہ صرف وہی شخص کھا سکتا ہے جس کو ہم دیں گے، ٹھیک ہے۔ بزعمهم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ان کا اپنا خیال تھا، ان چیزوں کا دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا۔ دیکھیں، اصول اسلام نے اصول یہ دیا ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز اللہ کے نام پر دے دی ہے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی فلانے کو دے اور فلانے کو نہ دے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جب آپ نے کوئی چیز اللہ کے نام پہ نکال دی ہے تو اب اس کے اندر جو دشمن ہے اس کا بھی اتنا حصہ ہے، دوست ہے اس کا بھی اتنا حصہ ہے۔ جب آپ کوئی چیز بانٹ رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا جی میرا جاننے والا اس کو ذرا دے دے اور جو میرا نہیں جاننے والا اس کو کم دے دے، تو یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کنواں خریدا نا، کنواں خریدنے کے بعد آقا علیہ السلام کی خدمت میں جا کے عرض کی، حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ کنواں خرید کے لائے میں اسے جنت دوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے بہت سارے پیسے لگا کے، غالباً کوئی 60,000 روپیہ یا کتنا پتہ نہیں لگایا، تو 10,000 روپے تھے اس دور کے اندر، تو 12,000 کی بات تھی۔ وہ کنواں آدھا خریدا، خرید کے لائے، پھر سارا بھی خرید لائے۔ تو آقا علیہ السلام کو آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے کنواں خرید لیا ہے، وہ سودا ابھی بھی ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا ابھی بھی باقی ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ میں کنواں اللہ کے راہ پہ دے رہا ہوں، تو حضور نے ارشاد فرمایا جنت تیری پکی ہو گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ پیسوں سے جنت خریدی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جنت کا تو ایک رومال جو ہم ہاتھوں میں لیتے ہیں نا صفائی کے لیے، فرمایا جنت کا تو رومال اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا مل کے بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے۔ تو عثمان غنی وہ ہے جس نے 2 مرتبہ جنت کو باقاعدہ خریدا ہے۔ بلکہ کچھ علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ عثمان غنی واحد وہ شخص ہے جن کو 16 مرتبہ حضور نے جنت عطا فرمائی ہے۔ 14 مرتبہ حضور علیہ السلام نے جنت ویسے عطا فرمائی ہے، اور 2 مرتبہ انہوں نے خریدی ہے۔ تو بہرحال عثمان غنی نے جو بات سمجھانے والی تھی وہ یہ تھی کہ عثمان غنی نے جب کنواں دے دیا نا اللہ کی راہ میں، تو آقا علیہ السلام نے عثمان غنی کو ارشاد فرمایا عثمان اب کیونکہ تو نے یہ کنواں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، دے دیا ہے، اب اس میں تیرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرے بلال کا حق ہے۔ مطلب کل کو یہ نہ ہو کہ تیرے غلام جائیں اور جا کے کھڑے ہو کے جناب چودھری بن جائے بھی سارے پیچھے ہٹو بھی کیونکہ ہمارے مالک کا خریدا ہوا تو فلیادہ پہلے ہم پانی لیں گے۔ فرمایا نہ، اب ایسی بات، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگ تقسیم کرتے ہوئے بوٹیاں اپنے والوں کو اور چاول ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کے نام پہ نہیں ہے، یہ یاد رکھے۔ جب آپ نے تقسیم کے اندر ڈنڈی مار دی ہے، اپنوں کو کچھ اور دے دیا ہے، یہ ہمارے یہاں بہت بڑا رواج ہے۔ ہمارا اشارے ثواب کی محفل ہو یا ہماری میلاد کی محفل ہو، جب اس کے اندر لنگر تقسیم کرنے لگتے ہیں تو اس کے اندر جو تقسیم کرنے والے تو وہ یہ بات کرتے ہیں، اپنوں کو چڑ کے دے دیا، 2 بار بھی دے دیا، 3 بار بھی دے دیا، اور باقی جو ہے وہ سب کو چھوڑ دیا۔ تو یہ کام اگر مالک کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر تو جو سمجھ لے کہ سارا کیا دھرا بھی ختم۔
اگر کوئی اپنی طرف سے کر رہا ہے تقسیم کرتے ہوئے تو سمجھ لیں اپنا نقصان کر رہا ہے، یہ گناہ تو پھر اس کو ملے گا. تو جب آپ کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں تو پھر وہ ساری کی ساری برابر ہوتی ہے، کسی کے لیے اپنے یا پرائے کا اس کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا جاتا. تو انہوں نے یہ کفار عرب نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا جناب یہ جانور یہ کھیتی ہے تو منع، لیکن کس کے لیے حلال ہے؟ لا یطعمها الا من نشاء، جسے ہم چاہیں گے اس کے لیے حلال ہے، باقی سب کے لیے حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک تو ان کے اندر یہ خامی تھی. دوسری خامی کیا ہے؟ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، عرب کے اندر ایک رواج یہ تھا کہ جن جانوروں کو وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے وہ کہتے تھے اب ان پر سواری کوئی نہیں کر سکتا، اب ان پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھ لیں یہاں پر بھی ایسے جانور آپ کو ملیں گے جو دربار کے نام پہ چھوڑے گئے، ان کو دوتا بھی کوئی نہیں ہے، ان کو سواری کوئی نہیں کرتا، ان سے فائدہ کوئی نہیں اٹھاتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ جو کام عرب کے کافر کر رہے تھے وہی کام آج مسلمان کر رہے ہیں. بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے؟ آگے دیکھیں، ایک کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جناب ان جن جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا بتوں کے نام پر وہ کہتے جی اب ان پر سواری کرنا حرام ہے. اور آگے فرمایا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، جب جانور کو ذبح کرتے تو وہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے اور ان کو کھا بھی جاتے تھے اور اس کو حلال سمجھتے تھے. افتراء علیہ، فرمایا یہ سارا کا سارا انہوں نے جھوٹ جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہوا تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے رب کا حکم ہے، یہ حکم رب نے دیا، اللہ نے دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیجزیہم بما کانوا یفترون، فرمایا ہم ان قریب یہ جو الزامات لگا رہے ہیں نا کہ انہیں رب نے حکم دیا ہے ہم ان کا بدلہ ان کو ضرور دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں نا اپنی طرف سے انہوں نے رسمیں بنائی، اپنی طرف سے رسمیں بنانے کے بعد منسوب کدھر کر دیا؟ اللہ کی طرف. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ ان کے پاس کوئی سند تھی، نہ ایسی کوئی دلیل تھی، نہ ایسی کوئی بات ان کے پاس آئی تھی. یہ انہوں نے اپنی رسمیں بنائی، اپنی رسمیں بنانے کے بعد ان رسموں کو منسوب کر دیا رب کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت جب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان باتوں کی سزا ضرور دے گا کہ ہاں رسمیں تم نے اپنی بنا رکھی تھی اور منسوب میری طرف کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب ان کی ایک اور رسم دیکھیں، وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، جانور اگر مادہ جو جانور ہوتی جب وہ حاملہ ہو جاتی نا، مادہ جانور کے اندر پیٹ کے اندر جب بچہ آ جاتا خالصۃ لذکورنا، کرتے کیا تھے اگر وہ صحیح سلامت بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ کہتے یہ صرف اور صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے، صرف اور صرف یعنی اس کو اگر کھائیں گے تو مرد ہی کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عورت اس میں سے، ومحرم علی ازواجنا، ہماری بیویوں پر یہ حرام ہے. یعنی اگر بچہ زندہ پیدا ہو جاتا وہ بڑا ہو جاتا، اس کو جب ذبح کرتے تو ذبح کرنے کے بعد وہ کیا کرتے، صرف اور صرف مرد حضرات کا حصہ تھا، اس میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا. وہ محرم علی ازواجنا، وہ کہتے تھے وہی یہ ہماری عورتوں پر حرام ہے. اور ہوتا کیا تھا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء. اب یہ دیکھیں لطیفے والی بات بن گئی. اور جب کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اپنی بیویوں کو بھی کہتے تم بھی کھا لو ہم بھی کھا لیتے، یعنی اس میں ہمارے سارا برابر شریک ہے. بچہ مردہ پیدا ہوا تو سارے کھا لیتے، عورتیں بھی اور مرد بھی. اور بچہ اگر زندہ پیدا ہوتا تو اس کو کیا کرتے، پہلے اس کو بڑا کرتے، پال پوس لیتے، پال پوسنے کے بعد جناب پھر وہ کہتے کہ ہمارا اس میں صرف اور صرف مردوں کا حق ہے، عورتوں کا کوئی حق. یہ ان کا رسم و رواج تھا کہ مطلب ہے کہ جانور کا بچہ پیدا ہوتا بڑا کر کے خود کھا لیتے، مردہ پیدا ہوتا تو عورتوں کو کہتے چلو آ جاؤ بھی اب تمہارا بھی حصہ اس میں شامل ہو چکا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا سیجزیہم وصفہم، یہ جو باتیں انہوں نے بنا رکھی ہیں سیجزیہم، ہم ان کو ان کا بدلہ ضرور دیں گے. جانور مردہ پیدا ہوا تو عورتوں کو شامل کر لیا، زندہ پیدا ہوا تو صرف اور صرف مردوں کا حق. ہمارے ہاں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. ساری جائیداد کے اندر صرف بچوں کا حق ہے، بیٹیوں کا حق جہیز دو، جہیز دینے کے بعد ان کو فارغ کر دو. تو مسئلہ کیا تھا، ہمارے ہاں صرف اور صرف نام بدلے ہیں، کام ہمارے بھی آدھے سے زیادہ وہی ہے. کفار مکہ، کفار عرب، بلکہ مکہ تو نہیں پورا عرب ہی تھا، وہ جانور کے اندر عورتوں کو شریک نہیں کرتے تھے. ہم جائیداد کے اندر شریک نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اور صرف جہیز دے کر فارغ کر رہے ہیں. یاد رکھے جہیز اگر بندہ 2 کروڑ کا بھی دے دے نا تو پھر بھی اس کے باوجود بچی کا حق اس کے اندر ضرور موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ترکہ جس کو ہم کہتے ہیں ترکہ کا مطلب کیا ہے؟ ترکے کا مطلب یہ ہے کہ جب باپ فوت ہو گیا، مثال کے طور پر باپ کے فوت ہونے کے بعد اب جو کچھ بچے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا. اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں اپنے جیتے جی جو اپنا حصہ دے کے جا رہا ہوں، اگر جیتے جی حصہ دے بھی دیا ہے اس کے بعد اگر مال بڑھ گیا
مثال کے طور پر 2 کلے زمین تھی، 4 کلے زمین تھی، اس کو تو انہوں نے بانٹ لیا اپنی زندگی کے اندر، بچی کا حصہ دے دیا ہے، لیکن بعد میں ہوا کیا کہ 4 کلے زمین اور خرید لی ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا تھا۔ اب اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد وہ جو 4 کلے باقی بچ گئی تھی اس کو پھر تقسیم کیا جائے گا، وہ ترکہ بن جائے گا اور اس کو تقسیم کیا جائے گا اور اس کے اندر بیٹی کا حق پورا دیا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا جی پہلے 4 کلوں کے اندر دے دیا اور باقی 4 کلوں کے اندر نہیں دیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ جہیز جتنا مرضی دے دیں، جہیز دینے کے باوجود بھی بندے کی جان نہیں چھوٹتی ہے۔ ہاں جو وراثتاً جو چیز موجود ہے اس کے اندر بیٹی کا، بہن کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، اور یہ حقوق العباد ایسے ہی ہے جیسے دوسرے حقوق العباد ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کے فرمائے گا، ہاں بھائی حرام کیوں کمایا تھا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار بیوی بچوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بلاؤ بھی اس کی بیوی بچوں کو۔ بلایا جائے گا تو بیوی سے فرمائے گا ہاں بھی اس نے تو تیری خاطر حرام کمایا تھا۔ بیوی کہے گی پروردگار اس سے پوچھ، میں نے کہا تھا کہ میری خاطر حرام کما؟ اس نے تو ہمیں لا کے دیا، ہم نے تو وہی کھایا، ہمیں نہیں پتا اس نے حرام کمایا ہے یا حلال کمایا ہے، ہمیں کیا پتا؟ تو جان اور یہ جانے، اس سے پوچھ اس نے حرام کیوں کمایا تھا، ہمیں تو جو لا کے دیتا تھا ہم نے تو وہی کمانا تھا اور کھانا تھا، ہم نے تو وہی کھانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب بتا، جس کی خاطر تو نے سارا کچھ اکٹھا کیا ہے، رشوتیں لی ہے، منتھلی لی ہے، سارا کچھ تو نے جس کی خاطر اکٹھا کیا، وہ تو کہہ رہی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں اس بات کا، حالانکہ سارا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سارا پتہ ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام کیا ہے بھلا؟ نور محمد۔ آپ جانتے وہ درجیوں کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، کپڑے سی لیتے تھے۔ ایک بار اس کو وکیل نے کہا کہ جی آپ ہمارے گھر آ جائیں اور کپڑے ہمارے سی دیں۔ کپڑے سینے کے بعد جو ہے وہ جناب علامہ اقبال کے والد کو جو پیسے ملے نا سلائی کے، جب وہ گھر لے کے آئے تو گھر آ کے مائی صاحبہ کو پکڑایا، کہا جی یہ پیسے ہیں، کہا کہاں کپڑے سیے تھے؟ کہا جی وہ فلانا وکیل ہے اس کے گھر میں سیے تھے۔ تو مائی صاحبہ نے کہا اس نے کہا نور محمد یہ کمائی کسی اور کو دے، کیا میرے گھر کے اندر وکیل کی کمائی نہیں آ سکتی ہے؟ آپ اندازہ کریں۔ کہا کیوں؟ کہا ساری دیہڑی جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹوں کی جو ہے وہ تو کمائی میرے گھر لائے گا۔ فرمایا میں ایسی کمائی جو اپنے بچوں کو نہیں کھلاتی۔ آپ اندازہ کریں کہ جب ایسے لوگ تھے تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں۔ پھر ایسے لوگوں کے اندر وکیل ہی، پھر علامہ اقبال جیسے بندے پیدا ہوتے ہیں نا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے آپ نے ایک جگہ کیس لڑا اور فیس مقرر کی تھی 1000 روپے یا 500 اس دور کے اندر، ٹھیک ہے، اور فیس مقرر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا میں گھنٹے کے حساب سے پیسے لوں گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیس جو لڑا کہا میں گھنٹے کے حساب سے پیسے لوں گا اس کے۔ کہا جی ٹھیک ہے آپ گھنٹے کے حساب سے پیسے لے لیں۔ تو انہوں نے جس بندے کا کیس تھا اس نے 4 گھنٹوں کا یا 5 گھنٹوں کے پیسے جو ہے دے دیے۔ آپ نے جو کیس لڑا 2 گھنٹوں کے اندر یا 3 گھنٹوں کے اندر، باقی بلا کے اس کو پیسے دے کے فرمایا میاں کیونکہ میں 3 گھنٹوں کے اندر 2 گھنٹوں کے اندر تیرا کیس لڑ چکا ہوں، فارغ ہو چکا ہوں، فلہٰذا 3 گھنٹے کے پیسے جو تم نے مجھے واپس دیے تھے نا زیادہ، فرمایا وہ اپنے پیسے واپس پکڑ لے۔ وکالت کا مزہ تو آیا نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اپنے اصول بنا رکھے ہیں نا، قرآن مجید نے ان فاسد جو روایات ہیں، جو رسومات ہیں، ان کو یہاں پہ بیان کیا ہے کہ یہ جو کفار عرب نے جو کچھ اپنی رسمیں بنائی ہوئی تھی تم یہ رسمیں نہ بنانا۔ جس کا دل کیا انہوں نے مردہ کو حلال کو حرام کر لیا، حرام کو حلال کر لیا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی تھی۔ جس طرح ہم نے کئی چیزیں دیکھیں نا، کئی ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے حلال بنایا ہوا ہے اور کئی ساری چیزیں جس کو ہم نے خود ہی حرام کیا ہوا ہے۔ شادی کے اندر کتنی رسمیں ہیں جس کو ہم نے حلال بنایا ہوا ہے اور باقاعدہ شادی کا طریقہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ برات اور باقی ڈھول ڈمکے تو اب سارا کو چھوڑے نا، حقیقت یہ اسلام کے اندر تو برات کا تصور بھی نہیں ہے۔ اسلام میں برات کا تصور ہی کوئی نہیں ہے کہ 500 بندہ لے کے جنا کے وہاں جا کے پہلے اٹیک کرنا، پھر انہی کے گھر سے کھانا کھانا، پھر انہی سے جہیز لے کے انہی کی بچی لے کے واپس آ جانا، یہ ساری وہ رسمیں جس کا اسلام کے ساتھ تو تعلق نہیں تھا۔ اسلام کے اندر تو 2 چیزیں ہیں، ایک نکاح تھا اور دوسرا ولیمہ، بس یہ 2 چیزیں تھیں۔ ایک نکاح بھی تم نے کرنا تھا اور ولیمہ بھی تم نے کرنا تھا۔ ہم نے سارا کچھ اٹھا کے وہ جناب اللہ بچی کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے، بلکہ کفن بھی وہیں سے منگوا لیتے کہ اب تیری بہن کیونکہ 50 سال میرے ساتھ گزار چکی ہے، 50 سال گزارنے کے بعد کیونکہ مر چکی ہے، فلہذا کفن بھی لے آؤ۔ کیسی یار گندی رسمیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں۔ 80 سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں، 80 سال کے بعد کیونکہ اب مر چکی ہے، میرے بچے پیدا کر چکی ہے، خاندان ہمارا بڑا کر چکی ہے، اب کیونکہ تمہاری بہن تھی اب مر گئی تو اس کا کفن بھی لے آؤ، ساتھ کھانا بھی لے کے آنا۔
یعنی ہم نے مرتے دم تک یہ سزا دینی ہے بچی والوں کو کہ ہاں بھی تم نے بچی ہمیں دی کیوں تھی. یہ وہ رسم ہے جس کو ہم نے خود بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر اوپر سے نان کی شکایتیں کیا دیں, وہ نان کی شک, وہ جو ہم لیتے وہ ڈبل ٹرپل ٹیکس ہے. مطلب یہ ہے کہ تو نے جو بچی ہمیں دی ہے, تیری بچی نے بچی پیدا کیوں کی ہے, شاباش بھی, اس کے کپڑے بھی لے آ, پھر اس کے کپڑے بھی لے آ, پھر فلانے کے کپڑے بھی, پھر سسر کے, پھر ساس کے, ہے جی نندوں کے, دیوروں کے, یہ سارا کچھ. یہ ٹیکس وہ ہے جو ہم نے اپنی طرف سے رسمیں بنا کے ڈالی ہوئی ہیں. ہم بتاتے اگلے بندے کو سزا دیتے کہ میاں تو نے کیونکہ بچی دی تھی, یہ ساری سزا تمہیں وہ مل رہی ہے. جس کی 4 بچیاں ہیں, مجھے آپ بتائیں, جب 4 بچیوں کے گھر کے اندر جو بچے پیدا ہوئے ہیں, یہ سارا ٹیکس ہم نے کہاں ڈالا ہے؟ نہ دے تو دیکھیں ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو جس کفار عرب نے اگر یہ رسمیں بنائی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیجزیہم, ہم ان کو ان کا بدلہ ضرور دیں گے. تو جو رسمیں ہم نے بنا رکھی ہیں وہ ان کا کیا بنے گا. تو آگے دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ حکیم علیم, بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے, جاننے والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم, فرمایا تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی کی وجہ سے قتل کیا ہے. عرب والوں نے قتل کیا, بچیوں کو قتل کیا, بچوں کو قتل کیا, یہ سارا کچھ وہ کرتے رہے. آج نہیں قتل کر رہے, یہ جو حمل گراتے ہیں قتل اور کس چیز کا نام ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ایک بندہ دنیا کے اندر آیا تھا, اس نے 4 سال گزارے, تم نے اس کو اس وجہ سے قتل کر دیا. ایک بندہ جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا, باقی اس پیٹ والی دنیا کے اندر تو آ چکا ہے نا, تو جب تم نے حمل کو گرایا قتل تو تم نے کر دیا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ دیکھیں یہ کتنا ظالم سلسلہ ہے یہ حمل گرانے والا. جو میں نے ایک بار کسی سے سنا تھا, مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا, اس نے کہا جی جو بچہ حمل کو جو ہم گراتے ہیں نا, یہ جو ضائع کرتے ہیں, میں حمل کو ضائع کرنے والا جو ڈاکٹر جو بچے ہے نا وہ اس کی بوٹی بوٹی کر کے کھینچتا ہے. ٹھیک ہے نا, اندر ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یعنی اندازہ کریں ایسی صورتحال ہوتی ہے. تو اب اندازہ کریں وہ ماں باپ جو حمل گرا رہے ہیں, ٹھیک ہے, قتل کر کے, اور وہ ڈاکٹر جو چند پیسوں کی خاطر جو حمل ضائع کر رہا ہے, یہ قاتل تو ہے. قرآن مجید کی آیت ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما. یہ 5 سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قاتل کی بیان کی ہے. تو آج وہ ڈاکٹر جو پیسے لے کر حمل ضائع کر رہے ہیں, اور وہ ماں باپ جو روزی روٹی کا مسئلہ لے کر بچے کو حمل جو ضائع کر رہے ہیں, ان کا بنے گا کیا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا برباد تو وہ ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی کی وجہ سے قتل کیا ہے. کیسے برباد ہوئے؟ اپنا خاندان چھوٹا کیا, بچے 2 سے, جیسے کل بات ہوئی تھی, الخدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کسی کے 2 بچے دونوں ہی فوت ہو جائے, پھر کیا کرو گے؟ خاندان تو ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک نقصان تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے خاندان کو چھوٹا کیا, اور دوسرا نقصان کیا کیا, اپنی ہاتھوں سے بچے کو قتل کیا ہے. میں قیامت کے دن جب قاتل آئیں گے تو پھر ان سے تو پھر جو حساب کتاب ہوگا. یاد رکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا وہ قتل کا کرے گا. سب سے پہلا فیصلہ کس کا ہوگا؟ قتل کا ہوگا. سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے. یہ تو اور بات ہے, سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن اگر وہ نمازی صاحب قاتل بھی ہے, حاجی صاحب قاتل بھی ہے, تو فرمایا کہ حاجی صاحب کے بارے جو جتنے بھی گناہ ہوں گے, سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں رب انصاف کرے گا وہ کون سا ہے؟ اب یہ ڈاکٹر بھی دیکھ لے اور وہ دوسرے خاندانی منصوبہ بندی والے بھی دیکھ لے کہ کتنے بچوں کے انہوں نے ضائع کروایا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بغیر علم, ایک تو بے وقوفی کی وجہ سے انہوں نے اپنا خاندان بھی چھوٹا کر دیا, دنیا کی بھی سزا پائی اور آخرت کی بھی. یاد رکھیں قرآن مجید کی یہ سورۃ شمس ہے نا, اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. ٹھیک ہے جی. اس کے آگے جا کے آ رہا تھا واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. فرمایا جو ان بچیوں کو قتل کیا گیا نا ناحق, فرمایا بأی ذنب قتلت, فرمایا قیامت کے دن رب ان سے پوچھے گا تمہیں قتل کیوں کیا گیا. حالانکہ حق بنتا ہے قاتل سے پوچھا جائے بھی تو نے قتل کیوں کیا ہے, لیکن قیامت کے دن بچیوں سے پوچھا جائے گا. فرمایا ہاں تمہیں قتل کیوں کیا گیا. علماء فرماتے ہیں کہ قاتل سے نہ پوچھنے کی وجہ یہ ہے, فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ پسند ہی نہیں کرے گا قاتل سے بات کرنا. آج جناب 5 لاکھ روپے لے کے قتل کر دیتے ہیں, کوئی 10 لاکھ روپے لے کے قتل کر, ایک کرائے پہ قاتل مل جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے. فرمایا قیامت کے دن رب قاتل سے گفتگو کلام بھی نہیں کرے گا, ہاں مقتول سے پوچھے گا بتا تجھے کیوں قتل کیا گیا.
ٹھیک ہے، یہ قاتل کے ساتھ اتنی نفرت اور اتنا غضب ہوگا رب تعالیٰ کا. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ایک تو انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، دوسرا وحرموا ما رزقهم اللہ، جو رب نے حلال کیا تھا اس کو حرام کر دیا. اب کتنے جانور ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے؟ جانور جتنے حلال تھے اپنی طرف سے کفار عرب نے کیا کیا تھا؟ ان کو حرام کر دیا تھا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ جانور بھی حرام ہے، یہ بتوں کے نام پہ حرام ہے، فلانی چیز حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے حرام نہیں کی تھی، اپنی طرف سے حرام کیے پھرتے ہیں. تو آج مسلمانوں کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہم کئی ساری چیزیں جن کو اپنی طرف سے حرام کرتے پھرتے ہیں. اب دیکھ لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حرام اور حلال کا بڑا کمال کا حضور نے نسخہ دیا ہے. فرمایا جس نے حرام اور حلال پہچاننا ہو نا، وہ ایک نسخہ ہے، اس کو اپنا لے، ساری زندگی حرام اور حلال کا فرق پتہ لگ جائے گا اس کو. کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چیز حرام ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، جو چیز حلال ہے اس کو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے. فرمایا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر رب نے خاموشی اختیار کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معافی عطا فرما دی ہے. کتنی یار زبردست اصول ہے. اب اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے کہ اگر کوئی کہتا ہے جی فلانی چیز حرام ہے، قرآن اور حدیث سے دیکھ لیں، اگر مل جائے تو سمجھ لو کہ واقعی حرام ہے، اگر نہیں ملی تو سمجھ لیں کہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کوئی چیز حلال ہے، فرمایا پہلے قرآن اور حدیث کو کھول کے دیکھ لو. اگر قرآن اور حدیث اللہ اور اللہ کا رسول اس کو حلال قرار دے دے تو وہ حلال ہے. اور جس باتوں کے اوپر اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، کوئی جواب نہیں دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ چیز کہ تمہیں جو ہے وہ معافی دے دی گئی ہے، اگر وہ کر بھی لوگے تو اس کی تمہارے کو پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو کہتے ہیں نا جی فلانی چیز حرام ہے، ختم حرام ہے، یاری حرام ہے، فلانی چیز حرام ہے، ان کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، یہ سارا کچھ ہم نے اپنے طرف سے بنایا ہوا ہے، قرآن اور حدیث سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں فرمایا افتراء علی اللہ، یہ جو کچھ انہوں نے حرام کیا ہے یہ رب پر جھوٹ باندھا ہے، یہ رب پر کیا کیا ہے؟ جھوٹ بولا ہے. آج کے بعد کوئی شخص کہے جی فلانی چیز حرام ہے، اس کو کبھی یہ حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے. کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث ہمیں دکھا دے کہ جو چیز حرام ہے ہم اس کو حرام ماننے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے جی. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ گمراہ ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، اور جنہوں نے حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کیا وہ بھی گمراہ ہو گئے. وما كانوا مهتدين، ایسے لوگ ہدایت پاتے نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.